نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ اگرچہ قرآن مجید کی مختصر سورتوں میں سے ہے، اس کی کل 7 آیات ہیں، لیکن یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت ہے۔ اس سورت کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے اور اساس القرآن بھی۔ یہ پورے قرآن کے لیے جڑ، بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ الفاتحہ، فتح یفتح یعنی کھولنا سے ہے، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں the opening سورہ of the قرآن۔ پھر اس میں ایک اور چیز یہ بھی اس کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ یہ سورہ مبارکہ پہلی مکمل سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے مختلف آیات نازل ہوئی تھیں، جس میں سورہ علق کی 5 آیات، پھر سورہ نون یا سورہ قلم کی 7 آیات، پھر سورہ مزمل کی 9 آیتیں، پھر سورہ مدثر کی 7 آیتیں، اور پھر سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں نازل ہوئیں، لیکن یہ پہلی مکمل سورت ہے جو نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کی وجہ سے سورہ ہجر میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن، یعنی نماز کی ہر رکعت میں کتنی کثرت سے پڑھی جاتی۔ اب ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہاں پر تعریف اور شکر، حمد کے یہ دونوں معنی آتے ہیں، یعنی کل شکر، کل ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے، جزا اور سزا کے دن کا مختار ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس تعریف، کل حمد ثنا، تعریف کے معنی ہیں کل حمد اور ثنا بھی اور کل شکر بھی۔ اور اللہ کون ہے؟ جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو پروردگار ہے، جو پرورش کرنے والا ہے، جو رحمان اور رحیم ہے۔ یعنی کل حمد، کل ثنا، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، مختار ہے، آقا ہے، پروردگار ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ اب اللہ کا جو لفظ ہے، اس میں اللہ سے مراد حاجت روا بھی ہے، جو انسان کی تکلیف اور مصیبتوں، مشکلات میں رزق کے لیے اور اپنی دیگر حاجات کے لیے انسان جس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر ہمارے پاس رحمان اور رحیم کے جو لفظ آتے ہیں، رحمان فعلان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے اندر مبالغے کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی انتہائی رحم کرنے والا۔
اس وجہ سے عرب میں جو بھی اس وزن پر کوئی لفظ آتے ہیں تو ان میں نہایت شدت پائی جاتی ہے. مثلاً غضبان، غصے میں بھرا ہوا. سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ کے لیے الفاظ آئے ہیں غضبان آصفہ، غصے اور رنج میں بھرا ہوا. عرب کہتے ہیں عطشان، پیاس سے میں مرا جا رہا ہوں، جوعان، بھوک میں. تو رحمان وہ ہستی ہے جس کی رحمتوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. پھر اس کے بعد رحیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پر ہے، جس میں کوئی صفت ایسی ہو جو مستقل اور دائم ہو. تو پھر جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی آتی ہیں رحمان اور رحیم، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی بھی ہے اور اس کی رحمت میں دوام بھی ہے، کہ ایک دریا کی طرح مستقل رواں اور دواں ہے اور اس میں اور نہیں آ رہا. یہ جو ہے یہ دونوں چیزیں، دونوں شانیں بیک وقت موجود ہیں. پھر جو مالک یوم الدین ہے وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، کہ جب قیامت کے روز کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے ہاتھ میں اختیار ہے، بادشاہی ہے. سورہ مومن میں آتا ہے للہ الواحد القہار، اس کے ہاتھ میں ہے جو اکیلا ہے، جو پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے. تو ہمارے پاس یہ تین چیزیں یہ اکٹھی آ رہی ہیں کہ کل حمد و ثنا شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو جزا اور سزا کے دن کا مالک اور مختار ہے. اب سورہ فاتحہ کا جو اگلا حصہ آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. یعنی کہ اس میں چونکہ مضارع کا صیغہ آ رہا ہے تو یہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے. یعنی کہ جب ہم یہ نماز میں یا جس بھی موقع جب بھی یہ پڑھیں تو ہمارے دل میں یہ کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ اے اللہ میں تیری بندگی کا وعدہ کر رہا ہوں، کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں تیرا بندہ بن کر زندگی گزاروں گی، میں تیری بندی بن کر زندگی گزاروں گی. اس کے لیے میں تیری مدد کی محتاج ہوں، تیری ہی توفیق ہوگی، تیری ہی مدد ہوگی، تبھی میں اس عہد کو پورا کر سکوں گی، ورنہ نہیں. پھر آگے سورہ فاتحہ میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت بخش سیدھی راہ کی، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا، جو نہ تو مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ. اب زندگی کے بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو اس سلسلے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سے ایسے دعا کریں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخش. اہدی ہدایت سے فعل امر ہے کہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے. اب ہدایت کے بھی مختلف درجے ہیں، جیسے ایک یہ ہدایت کا درجہ ہے کہ کسی کو رستہ سیدھا بتا دیا، دوسرا درجہ ہے کہ سیدھا رستہ دکھا دیا، اور آخری درجہ یہ کہ انگلی پکڑ کر سیدھے رستے پر چلایا جائے جیسے بچوں کو چلایا جاتا ہے.
تو ہم ہدایت میں یہ ساری چیزیں شامل ہو گئیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اسی سیدھے راستے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، یعنی ہمیں شرح صدر ہو جائے۔ پھر وہ لوگ کہ جن پر تو نے انعام کیا، یہ اس کی جو ہمارے پاس تفصیل آتی ہے وہ آگے سورہ نساء میں آتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں آتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین ہے، بہت بہت ہی خوب ہے ان کی رفاقت۔ اور پھر اس کا جو دوسرا رخ آتا ہے کہ نہ ان پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی وہ جو گمراہ ہوئے، یعنی صراط مستقیم سے بھٹک گئے، دو قسم کے۔ ایک وہ جو شرارت نفس کی وجہ سے غلط راستے پر چلتا ہے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، جس کی نیت تو غلط نہیں ہوتی، لیکن وہ غلو میں آ کر، جذبات میں آ کر کوئی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ ضال ہے، گمراہ ہے۔ مغضوبی علیہم کی سب سے بڑی مثال یہود ہیں کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی، شریعت تھی، لیکن شرارت نفس اور تکبر کی وجہ سے وہ غلط راستے پہ چل پڑے۔ جبکہ نصارہ سے مراد نصارہ ضالین ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں صرف غلو کیا، جیسے ہمارے ہاں بھی بعض نعت خواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں تو مبالغہ آرائی کرتے ہوئے انہیں اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ یہ غلو ہوتا ہے، کیونکہ ہوتی نیک نیت ہی ہے، محبت ہے، لیکن وہ حد سے بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح نصارہ نے غلو کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اسی لیے قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 میں آتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، اے کتاب والو اپنے دین میں ناحق غلو سے کام نہ لو۔ اب سورہ فاتحہ کے سلسلے میں آپ کو ایک حدیث میں سناتی چلوں جو اس کے حوالے سے بہت اہم حدیث ہے، صحیح مسلم کی کتاب الصلاۃ سے ہے، حدیث قدسی ہے۔ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس کا نصف حصہ میرے لیے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا ہے جو اس نے طلب کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، یعنی گویا یہ پہلا حصہ کل کا کل اللہ کے لیے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے، اور میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
تو اللہ فرماتا ہے یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا وہ میں نے اسے بخشا۔ تو اس سے ہمیں اس لیے اس سے ہم دعاؤں میں بھی سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں اس کا اسی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، ہم نے تعارف قرآن میں ذکر کیا کہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی سورتوں کے مجموعوں کے اعتبار سے بھی 7 گروپ ہیں۔ پہلا گروپ وہ ہے جس کا ہم سورہ فاتحہ سے آغاز کر چکے ہیں، جو مکی سورت ہے، اور یہ حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے لیکن مقام، مرتبہ اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ یعنی گویا یہ ایک القرآن العظیم، یعنی یہ اپنی جگہ خود ایک عظیم قرآن ہے۔ اس کے بعد مدنی صورتیں 4 ہیں، یہ طویل مدنی صورتیں ہیں، 2 صورتوں کے جوڑوں پر مشتمل ہیں۔ قرآن کریم میں اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں اور کچھ منفرد ہیں۔ اب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا ایک جوڑا ہے، جبکہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کا دوسرا جوڑا ہے۔ اب اس کی ہمارے پاس جو نشانیاں ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم سے ہوتا ہے، جبکہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ دونوں میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو شروع ہو جاتی۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا جو جوڑا ہے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الزہروین کا نام عطا فرمایا۔ زہرا کا مطلب ہے بہت تابناک، روشن، جس طرح آخری 2 سورتوں کو معوذتین کا نام دیا۔ اب یہ میں آپ کو یہاں پر بتاتی چلوں کہ سورہ بقرہ میں یوں سمجھیے کہ احکام شریعت کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی تعمیر کرنی ہوتی ہے تو اس کا ابتدائی خاکہ بنتا ہے، اس کے بعد اس کے تفصیلی نقشے بنتے ہیں۔ تو ابتدائی خاکہ شریعت محمدی کا سورہ بقرہ میں ہے، پھر سورہ نساء میں اس کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے، سورہ مائدہ میں شریعت کے تکمیلی احکام آتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کا ذروہ سنام یعنی کلائمیکس جو ہے سورہ بقرہ کو قرار دیا۔ اب سورہ بقرہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے سورت کا نام سورت الامتین بھی ہے، یعنی 2 امتوں کی سورت۔ اس کے نصف اول میں اصل روئے سخن امت سابق جو تھی یہود کی، اس کی طرف ہے، اور جو اس وقت اللہ کے نمائندہ تھے زمین پر وہی امت مسلمہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو نصف اول میں سابق امت سے گفتگو ہے، ان پر یعنی کہ فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ نہیں کیا، ہم نے تم پر یہ احسانات کیے، ہم نے یہ بھلائیاں کی تمہارے اوپر اور تمہارے یہ رحمتیں کی، لیکن تمہارا یہ طرز عمل تھا جس کی بنا پر تم معزول کیے جا رہے۔ یہ مضمون ہے پہلے نصف کا۔ اب جو دوسری امت قائم ہوئی یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے نصف میں ان سے خطاب ہے۔ پہلا حصہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس کی آیات کی تعداد 156 ہے، 152 ہے، جبکہ دوسرا حصہ 22 رکوعوں پر مشتمل ہے لیکن اس کی آیات کی تعداد 134 ہے۔ تو اس طرح یہ دونوں حصے تقریباً برابر بن جاتے ہیں۔ تو ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं जिनकी हकीकी हतमी और यकीनी मफहूम कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। कुरान मजीद की 114 में से 29 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज में हरूफ मुक़त्तआत हैं। सूरह क़ाफ, सूरह कलम यानी सूरह नून और सूरह स्वाद के आगाज में एक एक हरूफ है, जबकि हामीम, ताहा, यासीन में दो दो हरूफ हैं। हरूफ मुक़त्तआत में ज्यादा से ज्यादा 5 हरूफ यकजा होकर आते हैं। आयत नंबर 2 में आता है ये अल किताब है, इसमें कोई शक नहीं, या वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेजगारों के लिए। अब यानी कि हिदायत किसके लिए है? जो बचना चाहे। तकवा का लफ्जी मानी है बचना, वक़ा यकी का मफहूम है किसी को बचाना, जबकि तकवा का मफहूम है खुद बचना। यानी कज रवि से बचना, गलत रवि से बचना, अफरात और तफरीत से बचना। कि जिन लोगों के अंदर फितरत सलीमा होती है, उनके अंदर ये अखलाकी हिस्स मौजूद होती है कि वो भलाई को हासिल करना चाहते हैं और हर बुरी चीज से बचना चाहते हैं। और यही वो लोग हैं जो कुरान मजीद के असल मुखातिबीन है, जिनके अंदर बचने की ख्वाहिश है। तो ये उनके लिए किताब हिदायत है। फिर आयत नंबर 3 में आता है जो ईमान रखते हैं गैब पर, जो ईमान रखते हैं गैब पर और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो ईमान रखते हैं उस पर भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया है, और उस पर भी ईमान रखते हैं जो आपसे पहले नाजिल किया गया है। चुनाचे इससे हमें तौरात, इंजील, ज़बूर और सोहफ इब्राहिमी पर ईमान की अहमियत भी वाज़े हो जाती है। और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। सब चीजों, बाकी सब चीजों के लिए तो लफ्ज ईमान आया है, जबकि आखिरत के लिए ईकान का लफ्ज आया है, क्योंकि इंसान के अमल के एतबार से सबसे ज्यादा मौसर शय ईमान बिल आखिरा है। जब इंसान को ये एहसास होता है कि मुझे अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर अपने अमाल की जवाबदेही देनी है, तो फिर वो खुद सही अमल करता है। फिर आयत नंबर 5 में आता है यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया, यानी वो लोग जो कुफर पर अड़े रहे, उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान लाने वाले नहीं। यहाँ इन्नल लजीना कफरू से मुराद वो लोग हैं जो कुफर पर अड़ गए, अपने हट धर्मी की वजह से, जिद की वजह से, तासुब की वजह से, तकब्बुर और हसद की वजह से कुफर पर अड़े रहे, तो उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है। अल्लाह ने मोहर कर दी है उनके दिलों पर और उनके कानों पर, और उनकी आंखों के सामने पर्दा है, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। अब ये एक कई ग्रोहों का जिक्र आ रहा है। एक तो वो ग्रोह है कि जिसने कुरान करीम की दावत से सही सही इस्तेफादा किया, उनमें तलबे हिदायत का मादा मौजूद था, उनकी फितरतें सलीम थी, उनके सामने दावत आई तो उन्होंने कबूल किया। और इसमें सहाबा कराम भी शामिल हैं, और ये सब चीजें हर दौर के लिए हैं। जिस वक्त भी कोई शख्स दीन फैलाने जाता है तो 3 तरह के लोगों से उसका साबका पड़ता है। एक वो लोग जो कि दीन की तरफ आ जाते हैं, अल्लाह की किताब की तरफ बढ़ जाते हैं खुले दिल के साथ, उसको हक जब उन्हें समझ आती है हक है तो उस पर अमल करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो कि साफ इनकार करते हैं, जो कि
حق کو پہچان بھی لیں تو اپنی تعصب یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اب آگے تیسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے، آیت نمبر 8 میں آتا ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ اب اس میں زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے، یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ وہ کس پر چسپاں ہو رہا ہے۔ اب وہ کس پر چسپاں ہو رہا ہے، اور اس میں ایک طبقہ تو علماء یہود کا تھا جو کہتے تھے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور کہتے تھے کہ ہم نبیوں کو مانتے ہیں، بس ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے نہیں مانا اور ایک حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، ورنہ ہمیں بھی تو مسلمان تسلیم کیا جانا چاہیے۔ پھر اگلی آیت نمبر 9 میں آتا ہے، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی کہ منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا، وہ اپنے تئیں خود کو مسلمان سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے خام خواہ اہل مکہ کے ساتھ لڑائی مول لے لی، اس کی کیا ضرورت ہے، ہمیں امن سے رہنا چاہیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں فرما رہے ہیں، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، یعنی یہ روگ اور بیماری ہے، اور اصل میں یہ بیماری کیوں ہوتی ہے، ہر دور میں ہر وقت میں ہوتی ہے، ویکنس آف کیریکٹر کی وجہ سے۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو حق کو پہچان لینے کے باوجود رد کر دیتا ہے، اسے کافر کہا جاتا ہے۔ جبکہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو حق کو حق پہچان کر تو آیا، لیکن کردار کی کمزوری کی وجہ سے اس کی قوت ارادی کمزور تھی۔ ایسے لوگ آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا میں بھی کچھ کھونے کو تیار نہیں، وہ چاہتے ہیں یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا کچھ مل جائے۔ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، تو اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا۔ یعنی یہ اللہ کی سنت ہے، آپ حق پر چلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ حق کا راستہ آپ پر آسان کر دیں گے، لیکن اگر آپ برائی کی طرف جانا چاہیں تو بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی۔ اور اگر کوئی بین بین لٹکنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسی راہ پر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے دیا ہے، اور کو بھی دھوکہ دے دیا ہے کہ وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، یہودیوں کو بھی دھوکہ دے دیا ہے کہ سمجھتے ہیں ہم ان کے ساتھی ہیں، تو ان کا یہ سمجھنا غلط ہے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ یعنی جب انہیں کہا جاتا ہے سچے اہل ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں تو اپنے نفع کی، وہ منافقین جو ہیں سچے اہل ایمان کے بارے میں کہتے ہیں انہیں تو اپنے نفع کی نہ فکر ہے، نہ نقصان کی، نہ خطرات کا کوئی خیال ہے، نہ اندیشوں کا گمان، جان مال اولاد کی کوئی پرواہ ہی نہیں، کہ یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ آئے ہیں کفار مکہ کے رحم و کرم پر۔ تو پھر ان سے وہ منافقین کہتے ہیں بھائی دیکھ بھال کے چلنا چاہیے، اپنے نفع نقصان کا خیال کرنا چاہیے، اپنے اہل و عیال کی مصلحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو فرمایا جا رہا ہے آگاہ ہو جاؤ، وہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں،
اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں تو اپنے شیطانوں کے پاس. اب یہاں پہ جو شیاطین سے مراد یہود کے علماء بھی ہو سکتے ہیں، منافقین کے سردار بھی، جیسے عبداللہ بن ابی تھا. ان کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 143 میں آتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یعنی کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اب جو لفظ ہے شیطان ہے، اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک یہ اس کا مادہ شین طوا نون ہے، دوسرے یہ کہ اس کا مادہ شین واو طوا ہے. شطنا کے معنی بہت دور ہو گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اور شاتا یشوتو کے معنی ہے یعنی کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل اٹھا، یعنی شیطان جو ہے وہ حسد اور غصے کی آگ میں جل رہا ہے. پھر میں اس میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایک شیطان تو وہ ہے جو جنات میں سے ہے، جس کا نام پہلے عزازیل تھا، پھر ہم اسے ابلیس کہتے ہیں. اور پھر دنیا میں اس کے جو پیروکار ہیں، اس کے مشن کے شریک ہیں، خواہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے، وہ بھی شیاطین ہی میں شامل ہیں. آگے آتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. اس کے پچھلے پارٹ سے چل رہا تھا. اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے تو محض مذاق کر رہے ہیں، اور در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی. یعنی ایک شخص نے گمراہی کو چھوڑا اور ہدایت خرید لی، اس کے لیے اسے تقیمت دینی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی، آزمائشوں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینی پڑی. اور ایک وہ شخص ہے جس نے گمراہی خرید لی، اپنے مفادات کو بچا لیا، لیکن یہ در حقیقت بہت گھاٹے کا سودا ہے. سو نافع نہ ہوئی ان کی تجارت ان کے حق میں، اور نہ ہوئے راہ پانے والے. اب ہمارے پاس آگے جو ہیں وہ کچھ تمثیلیں آ رہی ہیں. پہلی تمثیل کفار کے بارے میں ہے اور دوسری تمثیل منافقین کے بارے میں. آیت نمبر 17 میں آتا ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے شخص نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور چھوڑ دیا ان کو ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. اب اس میں ہمارے پاس جو اس طرح سے آ رہا ہے، جو مثال ان کفار کی آ رہی ہے جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے باوجود اس سے محروم رہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی. آپ تشریف لائے، آپ نے روشنی کر دی، ہدایت واضح ہو گئی، لیکن کچھ لوگ ضد، تعصب، تکبر، حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کے اندر کی بینائی جو تھی وہ زائل ہو گئی، اور اس لیے وہ بھٹک ہی رہے ہیں جیسا کہ پہلے اندھیروں میں تھے. یہ بہرے گونگے اندھے ہیں، سو اب یہ نہیں لوٹیں گے. کون ہے یہ؟ جیسے ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، یہ سب زندہ تھے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی. پھر آیت نمبر 19 میں آتا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج اور بجلی کی چمک بھی. یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوسے لیتے ہیں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے، اور اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں. اب بارش سے یہاں پر مراد قرآن مجید ہے.
اور جب ان پر تاریکی طاری ہو جاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. یعنی نقشہ کھینچا گیا ہے، ایک طرف بارش ہو رہی ہے، قرآن مجید آسمان سے نازل ہو رہا ہے، بارش کو قرآن مجید یعنی ماں مبارکن قرار دیا گیا، قرآن مجید کو کتاب مبارکن بھی قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ کڑکے بھی ہیں، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے، خطرات، امتحان، آزمائشیں. تو منافقین جو ہے مسلمانوں کے شانہ بشانہ تھوڑا سا تو چل لیتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن جب کوئی آزمائش آتی ہے ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. لیکن اللہ کا قانون، اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا. اس نے انسان کو ارادے اور عمل کی آزادی دی ہے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ سورہ بقرہ کے ابتدائی 2 رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہیں. اس میں انسانی شخصیتوں کی 3 گروہوں کی تقسیم کی گئی ہے، اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی دعوت اٹھے گی، کل کی کل حق اگر کی دعوت ہوگی، تو پھر اس میں یہ تینوں قسم کے لوگ افراد لازماً وجود میں آئیں گے. اب آگے سورہ بقرہ جو ہمارے پاس اگلا رکوع آ رہا ہے، اس میں سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ آیا ہے کہ قرآن اپنے مخاطب کو کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے، اس کی کیا پکار ہے. یہاں میں یہ آپ کو بتاتی چلوں، سورہ بقرہ کے نزول سے قبل 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا، اور وہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن میں بعد میں آئے گا، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے. تو آیت نمبر 21 میں آتا ہے، اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو. یعنی قرآن کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے، اور یعنی تمام انبیاء رسول کی دعوت تھی. سورہ اعراف اور سورہ ہود میں ایک ایک رسول کا نام لے کر ان کی دعوت کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی اور الہ اس کے سوا نہیں ہے. یعنی انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، قرآن کی دعوت کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پھر آگے آتا ہے تاکہ تم بچ سکو. اس کے بعد آیت نمبر 21 میں، آیت نمبر 22 میں آتا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور زمین کو اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا، تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے. یعنی عرب لوگ جو تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ کائنات کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، البتہ جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ انہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، ان کے محبوب ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا مد مقابل کسی کو نہ بناؤ. پھر آیت نمبر 23 میں آتا ہے، اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی. اب قرآن مجید میں ایسے 5 مقامات ہیں جہاں یہ چیلنج موجود ہے کہ کہیں ایک صورت، کہیں 10 صورتیں،
اور اس طرح سے یہ چیلنج بار بار دیا جا رہا ہے، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ یعنی کہ پتھر کے کوئلے کی آگ عام لکڑی کے کوئلے کی آگ کے مقابلے میں بڑی سخت ہوتی ہے، لہٰذا جہنم کی آگ بہت بڑے بڑے پتھروں سے دہکائی جائے گی۔ اس میں مشرکین کے جو معبود تھے وہ بھی پتھر ہوں گے۔ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ آیت نمبر 25 میں آتا ہے، بشارت دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کا کوئی پھل رزق کے طور پر یعنی کھانے کے لیے، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا تھا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے۔ یعنی یہ جنت میں اہل جنت کی جو ابتدائی ضیافت ہوگی اس میں انہیں جو پھل پیش کیا جائے گا وہ دنیا کے معروف پھل ہوں گے، مثلا انار، انگور، سیب، کھجور وغیرہ۔ تو اہل جنت کہیں گے ہم نے ایسا پھل تو دنیا میں بھی کھایا ہے، لیکن چکھیں گے تو ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اور ان کے لیے اس جنت میں نہایت پاک باز بیویاں ہوں گی اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ آیت نمبر 26 میں آتا ہے، یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے۔ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہتوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہتوں کو۔ یعنی مکڑی مچھر جیسی حقیر شے کے بارے میں کفر کے کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کیوں بیان کی ہے، یہ تو اتنی حقیر شے ہے۔ لیکن جس کے دل میں قلب سلیم ہوتا ہے وہ اسی سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شرم اور عار کی بات نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے۔ ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو راہ راست پر دکھا دیتا ہے۔ آپ کے دل میں اگر خیر ہے، بھلائی ہے، آپ کی نیت طلب ہدایت اور طلب علم کی ہے تو اس قرآن سے آپ کو ہدایت ملے گی، اور اگر دل میں کجی ہے، نیت میں ٹیڑھ اور فساد ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ گمراہی میں ہی اضافہ کرے گا، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو۔ آیت نمبر 27 میں آتا ہے، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس کو جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس میں عہد الست بھی آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تمام روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اور اس میں قطع رحمی کا بھی ذکر کے بھی حوالے سے آتا ہے۔ پھر اور زمین میں فساد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ جیسا کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے، رب تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت وارد کی اور 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، اب ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہم نے کر لیا، تو اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں آتا ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اور پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اسے ہر چیز کا حقیقی علم ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 30 میں آتا ہے، اور یاد کرو جب
کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. خلیفہ دراصل نائب کو کہتے ہیں. تو ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. تو آگے آتا ہے اور انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم نہیں جانتے. یعنی فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ زمین میں انسان بنائیں گے، کہ فرشتوں نے سمجھا کہ انسان زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام. اللہ تعالیٰ اس میں اب ہمارے پاس دو طرح کی نالج ہوتی ہے. ایک ریویلڈ نالج جسے الہامی علم کہتے ہیں، دوسری ایکوائرڈ نالج جو انسان خود حاصل کرتا ہے، آنکھوں کان اور دماغ سے اس کو پروسیس کرتا ہے. اللہ نے سکھا دیا آدم کو تمام نام، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے. فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو. انہوں نے کہا پروردگار نفس سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے کہ جو آپ نے ہمیں سکھا دیا. یقیناً آپ ہی ہیں جو سب کچھ جاننے والے، کامل حکمت والے ہیں. اللہ نے فرمایا اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام. تو جب اس نے بتا دیے ان کو ان سب کے نام، تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی تمام چھپی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے. اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. اب اس کی ہماری ہمیں ڈیٹیل سورہ ہجر میں ملتی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے میر روح ہی کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح انسان میں پھونکی تھی اور پھر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا، جیسے جو کہ آتا ہے سورہ ہجر میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ وجہ تھی سجدہ کرنے کی. یہ آدم اور ابلیس کا قصہ قرآن مجید میں 7 بار آتا ہے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، یا وہ تھا کافروں میں سے. اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے بافراخت جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ہو جاؤ گے. پھر اگلی آیت نمبر 36 میں آیا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے. اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص مدت تک. پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. یہ کون سے کلمات تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو پھر یقیناً وہی ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا. اب توبہ کے حوالے سے ہمارے پاس حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں اگر
میرا بندہ بالش بھر بھی میری طرف آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، اگر وہ ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ آگ والے جہنمی ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس آگے جو آیت نمبر 40 آ رہی ہے، اس میں یہاں سے اب بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو رہا ہے۔ یہ خطاب 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک مسلسل 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ پہلا رکوع دعوت پر مشتمل ہے، جب کسی گروہ کو دعوت دی جاتی ہے تو ترغیب دی جاتی ہے، دلجوئی اور نرمی کا انداز ہوتا ہے۔ 5واں رکوع ان 10 رکوعات کے لیے بمنزلہ فاتحہ ہے۔ بنی اسرائیل کی حیثیت سابقہ امت مسلمہ کی تھی، جن کو یہاں دعوت دی جا رہی ہے، وہ بھی مسلمان تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے کافر ہو گئے تھے۔ تو آیت نمبر 40 میں آتا ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا۔ اب اسر کا معنی ہے بندہ یا غلام، اسی سے اسیر بنائے جو کسی کا قیدی ہوتا ہے، اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کے لیے آتا ہے۔ تو عبداللہ یعنی اللہ کا غلام، اس کا معنی ہے اسرائیل کا، اور اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جن کے 12 بیٹے تھے، ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل۔ تو آیت نمبر 40 میں آتا ہے، بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں۔ بنی اسرائیل سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا، اور جو کہ تورات میں اس کے حوالے سے موجود ہے کہ جب آخری نبی آئیں گے تو تمہیں ان کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے۔ تو اس آیت میں آگے آتا ہے کہ صرف اور صرف مجھی سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی ایمان لاؤ اس قرآن پر جو تصدیق کرتا ہے تورات اور انجیل کی، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو، اور صرف میرا ہی تقوی اختیار کرو، اور نہ گڑمٹ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اب یہاں پہ علماء یہود کی خاص طور پر ان کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ بے یقیناً اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے، مگر عاجزوں پر بھاری نہیں ہے، جنہوں نے یہ یقین کیا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب آیت نمبر 47 جو ہمارے پاس آ رہی ہے، یہاں سے اب ہمارے پاس سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک، بلکہ 15ویں رکوع کی پہلی 2 آیات بھی اس میں شامل کر لیجئے۔ یہ کل کا کل خطاب بنی اسرائیل سے ہے۔ شروع میں پہلے رکوع میں انہیں دعوت پر مشتمل ہے، جبکہ بقیہ 9 رکوع میں ان پر فرض جرم عائد کی گئی ہے کہ تم پر یہ احسان کیے گئے، یہ فضل کیا گیا، یہ تمہیں حیثیت دی گئی، اور پھر یہاں پر یہ سب چیزیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ امت مسلمہ کے لیے بھی ایک پیشگی تنبیہ ہے کہ کوئی مسلمان امت جب بگڑتی ہے تو اس میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو غضب نازل ہوتا ہے اس حوالے سے،
جیسا کہ حدیث میں آتا ہے میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہو کے رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل بالکل ایسے ہی جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ پھر یہاں پر یہ میں آپ کے بتاتی چلوں کہ یہ جو دو آیات ہیں 47 اور 48، یہ جن سے چھٹے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، یہ دو آیتیں 15ویں رکوع کے آغاز میں بھی پھر سے آئیں گی، اور پہلی آیت میں تو بالکل کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ دوسری آیت میں صرف الفاظ کی تبدیلی ہے اور مضمون بھی وہی آ رہا ہے۔ یعنی یہ سمجھیے کہ دو بریکٹ ہیں، 9 رکوعات کے مضامین میں یہ دو بریکٹ کے درمیان ہے، پانچواں رکوع جو ان بریکٹ سے باہر ہے وہ ان مضامین میں بریکٹ کے اندر سارے مضامین اس سے ضرب کھا رہے ہیں، جیسے میتھس میں عام طور پر ہوتا ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ اس میں اب اس بریکٹ کے اندر ہر جو ٹاپک ہے اس سارے کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے کا حکم قدم قدم پر دیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آیت نمبر 47 میں اب آتا ہے، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر، یعنی تمام اقوام عالم پر فضیلت عطا کی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسرے جان کے کچھ بھی، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی کو کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا کسی سے، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اب یہاں پر شفاعت باطلہ کا جو تصور موجود ہے، اس کے حوالے سے جو عقیدے گھڑ رکھے تھے انہوں نے، کفار نے، لات منات اور عزا وغیرہ کے حوالے سے جن کو وہ پوچھتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں بھی یہ شفاعت باطلہ کا تصور موجود ہے کہ اولیاء اللہ ہمیں چھڑا لیں گے، تو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط تصورات ہیں، تو یہاں پر یہ بہت واضح کر دیا جا رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 49 میں آتا ہے، اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی قوم فرعون کی قوم سے، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا۔ اب اس میں بنی اسرائیل نے مصر سے جزیرہ نمائے سینا آنے کے لیے کس سمندر یا دریا کو عبور کیا تھا، اس بارے میں مختلف رائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دریائے نیل کو عبور کیا تھا، زیادہ رائے یہ ہے کہ خلیج سویز کو عبور کیا تھا۔ سورہ شعراء میں جیسا کہ آتا ہے، فَانْفَلَقَا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، بس سمندر پھٹ گیا اور ہو گیا ہر حصہ جیسے پہاڑ۔ یہ ایک معجزانہ کیفیت تھی اور نیچر کے قوانین کے مطابق نہیں تھی۔ پھر تمہیں تو نجات دے دیا، فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد، اور تم ظالم تھے۔ یعنی بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی تھی، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد ہی معاف کر دیا، ہمارا یہ کرم رہا، ہماری یہ رحمت ہے تاکہ تم شکر کرو، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ فرقان سے مراد حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر، پس اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں، تو قتل کرو اپنے آپ کو، اب قتل کرو اپنے آپ کو سے یہاں مراد دراصل قتل مرتد کی سزا ہے، یعنی اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جو شرک کے مرتکب ہوئے۔ یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہ تو ہے توبہ کا بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اور یاد کرو جب
جبکہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں. یعنی ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کو آپ سے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں. تو تمہیں پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی دیکھتے دیکھتے تم سب کے سب مردہ ہو گئے. پھر ہم نے دوبارہ اٹھا لیا تمہاری موت کے بعد، یعنی بے ہوش ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر اٹھا لیا تاکہ تم اس احسان پر ہمارا شکر ادا کرو. ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، یعنی کہ جب میدان تھیا میں تھے تو جزیرہ نما سینا کے لق و دق صحرا میں 6 لاکھ کا قافلہ چل رہا تھا، کوئی اوٹ نہیں تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، تو اس وقت بادل ان پر سایہ کیے رہتا جہاں جہاں وہ جاتے. اور اتارا تم پر من اور سلوہ. اب اتارا تم پر من سے مراد رات کے وقت جو شبنم کے قطروں کی مانند گرتا تھے، چھوٹی چھوٹی چیز جس میں شیرینی ہوتی تھی، قطرے زمین پر آ کر جم جاتے تھے اور دانوں کی صورت اختیار کر کے اناج بن جاتا تھا. سلوہ ایک خاص قسم کا بٹیر ہوتا تھا جو شام کے اور پرندوں کے بڑے سے بڑے جھنڈ آتے اور بنی اسرائیل پر ڈیرا ڈال لیتے تھے. ہم نے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا داخل ہو جاؤ اس شہر میں، پھر کہا اس میں سے بافراغت جہاں سے جو چاہو کھاؤ، اور دیکھنا بستی کے دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے ہوئے مغفرت مغفرت، تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے اور محسنین کو زیادہ عطا فرمائیں گے. پھر وہ بنی اسرائیل نے کو حکم ہوا جہاد اور قتال کا، اس نے انکار کر دیا تو 40 برس تک وہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے. اور اسی دوران حضرت موسیٰ کا اور حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا. پھر ان کے بعد ان کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون تھے، ان کی قیادت میں انہیں قتال کیا، ریحا کے شہر کو فتح کیا جس کو جیریکو کا نام بھی دیتے ہیں. تو انہیں حکم ہوا کہ جب شہر میں داخل ہو تو جھک کر داخل ہونا، اور ہتتن یعنی مغفرت مغفرت کہتے رہنا. تو انہوں نے ہنتتن کہا کہ ہمیں گندم چاہیے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو کہی گئی تھی. یعنی ہنتتن جب انہیں کہا کہ ہمیں تو گیہوں چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا، پلیگ آ گئی. پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک عذاب آسمان سے بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی، اور ان میں بہت سارے اس طاعون کی بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. یہاں پر ہم اب 5 منٹ کی بریک لیتے ہیں. اس وقت 12:10 ہو رہے ہیں، 12:15 پر ہم انشاءاللہ آگے پھر کنٹینیو کریں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ آیت نمبر 60. اب یہاں پر میں آپ سے کوئی یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو صحرائے سینا کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، ان واقعات میں ترتیب زمانی نہیں ہے یہ، لیکن سارے واقعات اسی دور کے ہیں جب بنی اسرائیل صحرائے طیہ میں بھٹک رہے تھے، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اپنے عصا سے چٹان پر، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا اور معین کر لیا، یعنی بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان کا علیحدہ علیحدہ گھاٹ نہ ہوتا تو باہم جھگڑا پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ گویا ان سے کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ صحرا میں ان کے پینے کو پانی دیا گیا، کھانے کے لیے من و سلوا دیا گیا، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یعنی ہم من اور سلوا کھا کھا کر اکتا گئے، تو ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو زمین میں اگاتی ہے، اس کی ترکاریاں اور ککڑیاں اور لہسن اور مسور اور پیاز۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کمتر ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ اترو اس شہر میں تو تم کو مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت و خواری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یعنی بنی اسرائیل وہ امت تھی جن کے بارے میں کیا آتا ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ پھر اس امت کا حشر کیوں ہوا؟ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں کتاب دی گئی، اس کی پیروی کریں، اسے قائم کریں، لیکن انہوں نے نہیں اس بات پہ عمل کیا۔ ان کے سروں پر نعمتوں کی بارش ہوئی، زمین بھی ان کے لیے نعمتیں اگلتی، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنی عقل کو اپنے کو مقدم کیا، اپنی سرکشی کو بالا تر کیا۔ تو جو قوم دنیا میں اللہ کے قانون، اللہ کی ہدایت، اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے، وہ اللہ کی ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے، اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے، اگر وہ اپنے عمل سے غلط نمائندگی کرے، مس ریپریزنٹ کرے، تو وہ اللہ کے نزدیک کافروں سے بڑھ کر مبغوض اور مغضوب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ کافروں کو دین پہنچانا تو اسی امت کے ذمہ تھا، یہ خود دین چھوڑ دیں گے تو کسی کو کیا دین پہنچائیں گے؟ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 میں آتا ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ایمان لائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور سابی وہ لوگ جو عراق میں رہتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں زیادہ تر، لیکن ان کے یہاں ستارہ پرستی تھی۔ اور جو کوئی بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ بھی مانی لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج کے دور میں ایمان لانا ضروری نہیں، تو اس کی وضاحت اس طرح سے میں کروں گی کہ یہ دیکھیے کہ جس طرح حدیثیں ہوتی ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔
دوسرے یہ بات ابھی پہلے بتائی گئی ہے کہ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع چھٹے رکوع سے شروع ہونے والے سارے مضامین سے ضرب کھا رہا ہے، اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان لانے کی پرزور دعوت دی گئی ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ تو اس دور میں جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے تھے، تو ان کے جس نبی کے دور میں جو شخص تھا اس کے لیے اس پر ایمان لانا کافی تھا۔ پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 63 میں آتا ہے، اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا، تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو، یعنی بنی اسرائیل کو جب تورات دی گئی اس وقت ان کے دلوں میں اللہ اور اس کی کتاب کی ہیبت ڈالنے اور خشیت پیدا کرنے کے لیے کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا، اور ان سے کہا گیا پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور یاد رکھو اسے جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو۔ پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم اس وقت خسارہ پانے والے ہو جاتے، اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن، یعنی کہ جو جیوز تھے ان کی یہود کی شریعت میں ہفتے کا روز عبادت کے لیے مقرر تھا، دنیاوی کام کی اجازت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ ذلیل بندر، یعنی ان کی شکلیں مست کر کے انہیں ذلیل بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا، اور ہم نے اس واقعے کو عبرت کا سامان بنا دیا ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، ایک نصیحت بنا دیا اور ایک نصیحت بنا دیا اہل تقوی کے لیے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 67 کے حوالے سے پہلے یہاں پر میں واقعہ آپ کو بیان کرتی چلوں کہ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردہ شخص کے جسم پر مارو، وہ جی اٹھے گا بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ جب گائے کو ذبح کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں جو گائے کا جو تقدس ہو چکا تھا اس پر راسخ ہو چکا تھا، اس پر تلوار چلائی جائے، پھر جب انہیں یہ بھی دکھا دیا گیا کہ مردہ آدمی زندہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی موت کے ہاتھ اٹھایا بھی جا سکتا ہے، دنیا میں دکھانا بھی ان کو مقصد تھا۔ گائے کی تقدیس ان کے دلوں میں جو جڑ پکڑ چکی تھی اس کو ان کے دل سے نکالنے کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا۔ آیت نمبر 67 میں آتا ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کچھ ٹھٹا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ہمارے لیے ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہم پر وہ واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچیا، بڑھاپے اور جوانی کے بہن بہن ہو، تو اب ذرا کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے کہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ کی جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے۔ انہوں نے کہا ذرا پھر اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہم پر واضح کرتے گائے کیسی ہو، کیونکہ گائے کا معاملہ یقیناً ہم پر کچھ مشتبہ ہو گیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ کیسی گائے ہونی چاہیے جس سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ہو، نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو نہ کھیت کو پانی دیتی ہو، وہ صحیح سالم یک رنگ کی ہونی چاہیے اور کسی دوسرے رنگ کا کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ لائے ہیں ٹھیک بات، جب تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کریں گے۔ اور یاد کرو جب تم میں سے ایک شخص کو قتل کیا کر دیا گیا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، یعنی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے، تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح مردوں کو زندہ کرے گا
اللہ اور تمہارے اس طرح دیکھو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد، یعنی جب دین میں ہیلے بہانے نکالے جائیں، ہیلے بہانوں سے، شریعت کے احکام سے بچا جائے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ بس اب تو پتھروں کی مانند ہیں، بلکہ سختی میں اس سے بھی زیادہ شدید ہیں۔ اور پتھروں میں سے تو یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور ان پتھروں میں تو بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں کہ ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور ان میں سے تو یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یعنی دل کی سختی کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ اس امت پر اتنے نبی آئے، اتنی 3 کتابیں آئیں، لیکن جو وہ ذلت کے گڑھے میں جا گری، اس میں وجہ عقائد میں ملاوٹ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں مین میخ نکالنا اور ہیلے بہانے کرنا، اور یہ اس امت مسلمہ کے کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس ہیلوں بہانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 کے حوالے سے میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتی چلوں، آیت نمبر 75 میں آتا ہے، تو کیا اے مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ کہ یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ اصل میں عام مسلمانوں کو یہ توقع تھی کہ یہود جو ہیں وہ دین اسلام کی مخالفت نہیں کریں گے، اس لیے کہ مشرکین مکہ تو دین توحید سے بہت دور تھے، ان کے ہاں تو کوئی رسالت کا تصور ہی نہیں تھا، جبکہ یہود تو اہل کتاب تھے، حاملین تورات تھے، اور جبکہ حال یہ کہ ان میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کرتا تھا۔ ظاہر ہے یہ علماء کا ذکر ہے، عام انسان تحریف نہیں کر سکتا۔ پھر آیت نمبر 76 میں آتا ہے، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو ملتے ہیں اہل ایمان سے، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کیا تم بتا رہے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، تاکہ وہ اس کے ذریعے حجت قائم کرے تمہارے رب کے پاس؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ ویٹ کرتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 77۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں، اور وہ سب کچھ بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے۔
इन सब चीजों को आप हमारे आज की इस उम्मत से भी बहुत ज्यादा मैच कर सकते हैं कि दुनिया की तालीम में तो पीएचडी होते हैं, लेकिन दीन का अलिफ बे भी, कुरान का बेसिक तर्जुमा भी मालूम नहीं होता। और वो कुछ नहीं कर रहे मगर जन और तखमीन पर चले जा रहे हैं। बस हलाकत और बर्बादी है उनके लिए जो किताब लिखते हैं अपने हाथ से। अब इसमें वईल जो है जहन्नुम का वो तबका है जिससे जहन्नुम खुद भी पनाह मांगती है। फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है ताकि हासिल कर लें उसके बदले हकीर सी कीमत। तो हलाकत और बर्बादी है उनके लिए उस चीज से जो उनके हाथों ने लिखी, और उनके लिए हलाकत और बर्बादी है उस कमाई से जो वो कर रहे हैं। और कहते हैं हमें तो आग हरगिज नहीं छू सकती मगर गिनती के चंद दिन। यानी अगर हमें आग में डाला भी जाएगा तो चंद दिन बाद निकाल लिया जाएगा। उनसे कहिए क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है कि अब तुम्हें यकीन है कि अल्लाह अपने अहद के खिलाफ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगा रहे हो जिन्हें तुम नहीं जानते। क्यों नहीं? जिस शख्स ने जान बूझ कर एक गुनाह कमाया और उसका घेराव कर लिया उसके गुनाह ने, मसलन एक शख्स सूद खा रहा है, अब वो नमाज का भी पाबंद है, तहज्जुद भी पढ़ रहा है, तो उसके एक गुनाह की बुराई उसके गिर्द इस कदर छा जाएगी कि उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। यानी उस गुनाह का गलबा ऐसा हो जाएगा कि दिल से ईमान रुखसत हो जाएगा। बस यही लोग आग वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। उसके बरक्स जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए यही हैं जन्नत वाले, वो इसमें हमेशा रहेंगे। इसलिए दीन के सब तकाजों को पूरा करना जरूरी है जो फराइज हैं। इसके बाद आयत नंबर 83 में आता है, और याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद किया था कि तुम नहीं इबादत करोगे इस किसी की सिवाय अल्लाह के, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करोगे। वालिदैन के हकूक का जिक्र अल्लाह के हक के फौरन बाद 4 जगह कुरान मजीद में है। और कराबतदारों के साथ भी नेक सलूक करोगे, और यतीमों के साथ भी, मोहताजों के साथ भी, और लोगों से अच्छी बात कहोगे, और नमाज कायम रखोगे, और जक़ात अदा करोगे। फिर तुम फिर गए सिवाय तुम में से थोड़े से लोगों के, और तुम ही हो फिर जाने वाले। और जब जब हमने तुमसे ये अहद किया था कि तुम अपना खून नहीं बहाओगे, यानी आपस में जंग नहीं करोगे, बाहम खून रेजी नहीं करोगे, तुम बनी इसराइल एक वहदत बनकर रहोगे, और ना ही तुम निकालोगे अपने लोगों को उनके घरों से, फिर तुमने इसका इकरार किया था मानते हुए। अब इसके पीछे वाकया कुछ इस तरह से आता है कि हजरत मूसा और हजरत हारून की वफात के बाद जब बनी इसराइल ने जेरिको का शहर फतह किया और सारा फलस्तीन फतह कर लिया, तो उन्होंने एक मरकजी हुकूमत बनाई, और 12 कबीलों ने 12 हुकूमत, एक मरकजी हुकूमत बनाने के बजाय 12 कबीलों ने 12 हुकूमतें बनाई। और फिर इनके दरमियान आपस में जंगें होती रहती हैं, एक दूसरे पर हमला करके वहां के लोगों को निकालते रहते। लेकिन अगर वो किसी काफिर मुल्क में चले जाते और काफिर उन्हें गुलाम या कैदी बना लेते और इस हालत में उनके सामने लाए जाते, तो फिदिया देकर उन्हें फौरन छुड़ाते कि हमें हुक्म दिया गया है कि तुम्हारा इसराइली भाई अगर असीर हो जाए तो उसको फिदिया देकर छुड़ा लो। तो इस बात के कहा जा रहा है कि उनकी जुजवी जो इताअत थी उसके तर्ज अमल का जिक्र है कि एक बात का हुक्म माना और एक हुक्म नहीं माना। एक पर अमल हो रहा है और एक पर अमल नहीं हो रहा। तो असल तो हुक्म ये था कि आपस में खून रेजी मत करो और अपने भाई बंदों को उनके घरों से मत निकालो। फिर तुम ही तो वो लोग हो कि अपने ही लोगों को कत्ल भी करते हो, और अपने ही लोगों में से कुछ को उनके घरों से निकाल देते हो और उन पर चढ़ाई करते हो गुनाह और जुल्म और ज्यादती के साथ। और अगर वो कैदी बन के तुम्हारे पास आए तो फिदिया देकर छुड़ाते हो, हालांकि उनका निकाल देना ही तुम पर हराम किया गया था। अब ये देखिए कि इसमें जो एक मॉरल लेसन दिया जा रहा है कि जो अबदी है, कि जब भी इस पर अमल किया जाएगा तो यही चीज इस पर ये इस पर सादिक आएगी कि क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और एक को नहीं मानते, तो नहीं कोई सजा इसकी जो ये हरकत करे तुम में से सिवाय जिल्लत और रुसवाई के, और कयामत के दिन वो लौटा दिए जाएंगे शदीद तरीन अजाब की तरफ। यानी अगर दीन के किसी भी एक हिस्से को कबूल कर लिया, अपनी मर्जी के एक हिस्से को छोड़ दिया,
تو یہ جو اس آیت کی تعویل عام یہ ہے کہ یہ ہر دور میں یہ غلط ہے، دین کو مکمل طور پہ اپناؤ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی ہے آخرت کو چھوڑ کر، سو اب نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اب آگے آیت نمبر 87 پر آتے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی بڑی واضح نشانیاں دیں۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی واضح نشانیاں دی اور ہم نے مدد کی اس کی روح القدس سے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خاص تائید اور نصرت انہیں حاصل تھی۔ پھر بھلا کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کے جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا؟ یعنی یہود نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ کیا، یعنی تمہاری مرضی کے خلاف جو کوئی رسول آیا، تمہاری روش یہ رہی کہ تم نے تکبر کیا، سرکشی کی۔ وہی تکبر اور سرکشی جس کے باعث عزازیل ابلیس بن گیا تھا۔ پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا۔ اور انہوں نے کہا ہم، اب آیت نمبر 88 میں آتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، یعنی غلافوں میں محفوظ ہیں، تمہاری کوئی بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی، ہمارے دل بڑے مستحکم ہیں، بلکہ در حقیقت ان پر لعنت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے۔ بس اب کم ہی ہے ان میں سے جو ایمان لائیں گے، اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن اللہ کے پاس ہے جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے، جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ یعنی قرآن ایک طرف تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، دوسری طرف تورات اور انجیل کی پیشن گوئیوں کا مصداق بن کے آیا ہے، اور وہ پہلے سے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یعنی ان کا تو یہ حال تھا کہ اس کی آمد سے پہلے اللہ کی آخری کتاب اور آخری نبی کے حوالے اور واسطے سے اللہ سے کافروں کے خلاف دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یعنی یہود کے جو 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، جو مدینہ میں آباد تھے، اور وہاں اوس و خزرج کے قبائل بھی آباد تھے جو اصل عرب تھے، وہ تو امیین تھے، ان کے پاس کوئی کتاب شریعت نہیں تھی۔ جب آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی تو یہودی جو تھے وہ وہ کہتے تھے کہ ہاں تم ہمیں تو ابھی تو مار لیتے ہو، دبا لیتے ہو، جب نبی آخر زمان کے آنے کا وقت آئے گا، وہ آئیں گے جو نئی کتاب لے کے آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ لڑیں گے، ہمیں فتح پر فتح حاصل ہوگی۔ وہ یہ دعا کرتے تھے، تو اوس و خزرج نے تو یہودیوں کی دعائیں سن رکھی تھیں۔ پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا تو وہ اس کے منکر ہو گئے۔ بس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر۔ یعنی اب جب یہودیوں کو پتہ بھی چل گیا تو پھر وہ منکر ہو گئے کہ بنی اسماعیل سے کیوں آگے نبی۔ بہت بری شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا، اور وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ نے نازل کی ہے، صرف اس ضد کی بنا پہ کہ اللہ نازل فرماتا ہے اپنے فضل وہی رسالت میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں نبی آئے گا، لیکن ہوا یہ کہ اللہ کی رحمت کی فضیلت بنی اسماعیل پر ہو گئی، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا، اور وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے۔ یعنی انہوں نے پہلے انجیل کا کفر کیا، حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مانا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کیا، قرآن کو نہیں مانا، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرتے ہوا آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تو پھر کیوں تم قتل کر رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو، یعنی کہ تم ایسے اگر سچے ہو ایمان رکھتے ہو تو نبیوں کو، پیغمبروں کو کیوں قتل کیا، زکریا کو، حضرت یحییٰ کو،
حضرت عیسیٰ کے قتل کی پلاننگ تو کی، اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ سری معجزات اور واضح تعلیمات لے کر، پھر تم نے اس کی غیر حاضری میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم ظالم ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا، اور پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اب یہودیوں کی ایک یہ بیماری تھی ان کو کہ زبان کو ذرا سا موڑ کر الفاظ کو اس طرح بدل دیتے تھے کہ لفظ کا مفہوم ہی بدل جائے۔ سنو، چنانچہ وہ سمینا و طعنا کے بجائے سمینا و سینا کہتے تھے، اور منافقین کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو منافقین تھے ان کا یہی وتیرہ تھا، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے اس کفر کی پاداش میں۔ کہیے بہت ہی بری ہیں یہ باتیں جن کا کہیے بہت ہی بری ہیں یہ باتیں جن کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو۔ اب یہودیوں کو یہ زوم تھا کہ وہ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اس کے بیٹوں کی مانند ہیں، اس کے پسندیدہ لوگ ہیں، تو آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے۔ تو آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 94 میں آتا ہے، کہیے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، تب تمہیں موت کی تمنا کرنا چاہیے اگر تم اس خیال میں سچے ہو۔ یعنی جس شخص کو یقین ہو کہ دنیا کے بعد آخرت کی زندگی ہے، وہاں میرا مقام جنت ہے، تو یہ زندگی تو ایسٹ نہیں بلکہ ذمہ داری لائبلٹی معلوم ہونی چاہیے، دنیا قید خانہ نظر آنی چاہیے، جیسا حدیث میں آتا ہے دنیا سجن المومنی و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہر انسان اس حوالے سے اپنا خود جائزہ لگا سکتا ہے، جیسا کہ سورہ قیامہ میں آتا ہے بل الانسان والا نفسی ہی بصیرہ، بلکہ آدمی اپنے لیے آپ دلیل ہے۔ اور یہ ہرگز آرزو نہیں کریں گے موت کی بسبب ان کے کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھی بھیجے ہوئے ہیں، یعنی ہر شخص کو معلوم ہے اس نے کیا کمایا ہے، اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے، اور تم انہیں پاؤ گے تمام انسانوں سے زیادہ حریص اس زندگی پر، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کسی طرح اس کی عمر 1000 برس ہو جائے، حالانکہ نہیں ہے اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا بھی، اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 97 کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یہودیوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ثابت ہوئی، جو ان کو تو انہوں نے اس میں ایک یہ بھی ان کو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی ان کو برا کہنا شروع ہو گئے، اس وجہ سے کیونکہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا۔ تو اس حوالے سے آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی بھی دشمن ہو جبرائیل کا تو وہ جان لے اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، یعنی حضرت جبرائیل کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے وہ کرتے ہیں، فرشتے جو بھی کام کرتے ہیں، یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کلام کی جو اس کے سامنے موجود ہے، اور ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو سن لو، کان کھول کر سن لو، جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کیا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا، تو اس کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ آیت نمبر 99، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہیں روشن آیات، اور انکار کرتے ہیں ان کا نہیں انکار کرتے ان کا مگر وہی جو سرکش ہیں۔ تو کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہو رہا کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو یقین نہیں رکھتے، اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی جو پیشن گوئیاں کتاب میں موجود تھی
ان کو بھلا کر تورات کو پس پشت ڈال دیا، بالکل انجانے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 102 میں آتا ہے، انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا، چونکہ اس وقت ان کا انسانوں کے ساتھ زیادہ میل جول رہتا تھا، اس لیے انسان کو جادو وغیرہ سکھاتے رہتے تھے، اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ تو شیطان تھے جو کفر کرتے تھے، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس علم کے پیچھے پڑ گئے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر۔ اب بابل جو بیبلونیا عراق کا پرانا نام ہے، اس کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حکومت میں جنات اور انسانوں کا باہم میل جول ہونے کی وجہ سے جنات لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتار دیا جو انسانی شکل و صورت میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ واضح کرتے تھے کہ جادو کفر ہے، ہم سے نہ سیکھو، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے، یعنی ان پر اتمام حجت کر دیا، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، پس تم کفر مت کرو۔ پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے سے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر، یعنی مسلمان کا تو ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن کو یقین ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھیں اور انہیں نفع بھی نہیں پہنچاتی تھیں، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا، یعنی جادو سیکھا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے سے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ کاش کہ انہیں علم ہوتا، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت اچھا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ آیت نمبر 104، اے ایمان والو، تم رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو، اور توجہ سے بات سنو۔ اب یہی وہی الفاظ کی تبدیلی والی ان کی آیت جو ہم نے پہلے بات کی، رائنا یعنی ہماری طرف توجہ دیجئے، ہماری رعایت کیجئے، کو بدل کر وہ رائنا یعنی ہمارے چرواہے کہہ دیتے تھے اور اس پر خوش ہوتے تھے، اس لیے انہیں حکم دیا کہ تم انظرنا کہو۔ اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 106، اور جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ لے آتے ہیں اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس میں جیسا کہ ہم نے قرآن میں ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے کہ قرآن میں بھی تدریج کے ساتھ شریعت مکمل ہوئی ہے، تو تکمیلی احکام جو ہیں اس میں سورہ مائدہ میں اس حوالے سے آتے ہیں، تو بعض احکامات ایک دفعہ آئے پھر ان کو منسوخ کر کے جیسے وراثت کے حوالے سے حکم آیا، اور پھر فائنل اس کا پھر سورہ نساء میں آیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی اور نہ کوئی مددگار؟ کیا مسلمان بھی یہ چاہتے ہو کہ سوالات اور مطالبے کرو اپنے رسول سے اس طرح جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ یعنی کیا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں؟ اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے لے گا وہ تو بھٹک چکا سیدھی راہ سے۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کسی طرح تمہیں پھیر کر تمہارے ایمان کے بعد تمہیں بھی کافر بنا دیں، بسبب ان کے دلی حسد ہے اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے۔
تو اے مسلمانوں تو معاف کرو اور صرف نظر سے کام لو۔ اب اس وقت صورتحال یہ تھی کہ منافقین مدینہ موجود تھے، لیکن مسلمانوں کو اس سے پہلے کفار مکہ سے مقابلہ کرنا تھا، اس لیے انہیں کہا گیا اس وقت جو صورتحال اس میں ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ابھی منافقین کو معاف کر دو، ان کا وقت آنے پہ ان سے حساب چکتا ہوگا جس کے بارے میں آگے آتا ہے یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے کافروں پر۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، یعنی جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کے اللہ کے بینک میں ڈپازٹ ہو رہا ہے۔ یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 111 میں آتا ہے اور یہ کہتے ہیں ہرگز نہ داخل ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یعنی یہودیوں نے اور نصرانیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہ ان کی تمنائیں ہیں، من گھڑت خیالات ہیں، وشفل تھنکنگز ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اپنے دعوے میں اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 112 میں آتا ہے کیوں نہیں ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے وہ محسن ہو تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس، ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی کسی حزن اور ملال سے دوچار ہوں گے۔ لیکن اس میں بھی ایمان بالرسالت ضروری ہے، جو شخص جس وقت دنیا میں آیا وہ اس وقت کے رسول کے مطابق اس پر ایمان لانا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب آیت نمبر 113 میں ہمارے پاس آتا ہے یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کسی بنیاد پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں یہودی کسی بنیاد پر نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ جو یہودیوں اور عیسائیوں دونوں میں مشترک ہے۔ اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے انہی کی سی بات، یعنی مشرکین مکہ نے، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب آگے جو ہے ہمارے پاس تحویل قبلہ کی تمہید باندھی جا رہی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ سابقہ امت مسلمہ کو معزول کر کے نئی امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقرری عمل میں آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پر اہل مکہ سے کچھ کلام ہے، کیونکہ بیت اللہ اس وقت مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا۔ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے، یعنی مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں حاضری سے محروم کر دیا تھا، ان کو وہاں جانے کی اجازت نہ تھی 6 ہجری میں، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا تو کفار نے آپ کو روک دیا تھا، اور وہ ان کی تخریب کے درپے ہو، یعنی مسجد کو گرا دینا، اللہ شرک کا اڈا بنا دینا، وہ سب اس میں شامل ہے۔ ایسے لوگوں کو تو اس میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، پس جدھر تم رخ کرو گے اللہ ہی کا رخ ہے، یقیناً اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ لیکن مقصد اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت اور مقام سے ماورا ہے، یہ جو کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کو سجدہ کرنے کو کہا گیا ہے اس کی وجہ اجتماعیت اور یکسانیت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ آیت نمبر 116 ان میں وہ بھی ہیں جن کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، وہ تو ان سب باتوں سے پاک ہے۔ یہ اہل مکہ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا تھا، اور نصارہ کی طرف بھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب کے سب اسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں، وہ
وہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی کہ بدیع کا مطلب ہے ایجاد کرنے والا، پہلی دفعہ بنانے والا، اور جب کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے اس سے بس یہی کہتا ہے کہ وہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آ جاتی ہمارے پاس کوئی نشانی؟ اسی طرح بات کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ وہ بھی کہہ رہے تھے، اسی طرح باتیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے وہ بھی کہتے رہے تھے، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے، ہم تو اپنی آیات واضح کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر۔ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں، یعنی آپ ذمہ دار نہیں ہے، آپ کا کام تو دین پہنچانا ہے۔ پھر آیت نمبر 120 میں آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی مغالطے میں نہ رہیے، ہرگز نہ راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ نصرانی جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی۔ کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، اور اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار اور نہ کوئی حمایتی۔ یعنی اللہ کا عدل ہر فرد کے لیے الگ نہیں ہے، ایک یکساں ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کے معنی صرف پڑھنا نہیں بلکہ کسی کے پیچھے پیچھے چلنے، ٹو فالو کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ وہی جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور وہی ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس وہی دو آیات دوبارہ آ رہی ہیں، یعنی کہ یہاں پر یہ بریکٹ بند ہو رہا ہے، جس میں ہمارے پاس آیت نمبر 122 میں آتا ہے، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کیا، یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی اہل عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے کچھ کام نہ آئے گی، نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور اور نہ اس سے کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے یہاں تک جو پڑھا، اس میں سورہ بقرہ کے ابتدائی 18 رکوعوں میں سے جو بنی اسرائیل کی طرف خطاب تھا، اس میں 4 رکوع جو عمومی نوعیت کے تھے، لیکن اس میں یہود کی طرف ذوے سخن کے اشارے موجود تھے۔ چوتھے رکوع کے آغاز سے 15ویں رکوع کے ابتدائی 2 آیات تک اس رکوع میں ساری گفتگو بنی اسرائیل سے ہی تھی۔ اب اس کے بعد یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کی 2 شاخوں کا ذکر ہے، اور پہلے اس میں یہاں تقریباً حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں نبوت کا سلسلہ منقطع رہا، اور تقریباً 3000 برس بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اب آیت نمبر 124 میں آ رہا ہے، ذرا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں، تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا، تب فرمایا اے ابراہیم، اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ اس نے کہا میں اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا، یعنی جو سیدھی راستے پر چلیں گے، صاحب ایمان ہوں گے، یہ ان کے لیے وعدہ ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر بیت اللہ کو قرار دیا، لوگوں کے لیے اجتماع اور زیارت کی جگہ، اسے امن کا گھر قرار دیا، اور ہم نے حکم دیا مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو، سب طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی اس میں ظاہری صفائی بھی موجود ہے، اور تطہیر باطنی کا بھی اہتمام ہو، یعنی کہ توحید کا چرچا ہو۔
اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے اور یہاں آباد ہونے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما، اور جو کو اس میں سے ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا اس کو بھی میں دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان تو دوں گا، دنیا میں اسے بھی ملے گا، پھر اسے کشاں کشاں لے آؤں گا جہنم کی طرف، اور بہت ہی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اٹھا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، یقیناً تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، اے ہمارے رب ہمیں اپنا مطیع فرما بردار بنا دے، اور ہم دونوں کی نسل میں سے ایک امت اٹھائیو جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں حج کر کے فائدے بتلا دے اور ہم پر اپنی توجہ فرما، یقیناً تو بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ان لوگوں میں سے اٹھائیو ایک رسول خود انہی میں سے جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کو پاک کرے، یقیناً تو ہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ جی اب آیت نمبر 130 کی طرف آتے ہیں، اور کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے گا سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ہم نے تو اسے دنیا میں منتخب کر لیا تھا اور یقیناً آخرت میں وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوگا۔ اور جب بھی کہا اس نے اس کے پروردگار جب بھی کہا اس کے پروردگار نے کہ مطیع و فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں مطیع فرمان ہوتا ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کا، یعنی اکلوتے بیٹے کو اس وقت ذبح کرنے کا حکم آیا تو اس میں بھی سر تسلیم ہم کر دیا، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی کہ تمہاری موت فرما برداری کی حالت میں آئے۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب آدم کی یعقوب پر موت، جب کہا اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے آباء ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے مطیع فرما بردار ہیں، یعنی ہم سر جھکاتے ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پا لو گے، کہہ دیجئے نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی بالکل یکسو ہو کر، اور وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ جو کچھ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم یہ کہو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہماری جانب، جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اولاد یعقوب کی طرف، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کے مطیع فرمان ہیں۔ پھر اے مسلمانوں اگر وہ یہود اور نصارہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے، یعنی ضد اور ہٹ درمی کی روش ترک کر دیں، تب وہ ہدایت پر ہوں گے، اور اگر وہ پیٹ موڑ لیں تو پھر وہی ضد پر ہیں۔ تو اے نبی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہ سب کچھ جاننے والا، وہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ہم نے تو اختیار کر لیا اللہ کے رنگ کو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا، اور ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا تم ہم سے جھگڑ رہے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل اور تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل، اور ہم تو خالص اسی کے لیے ہیں۔
پھر آیت نمبر 130 میں آتا ہے، 140 میں آتا ہے، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی تھے یا نصرانی؟ یعنی یہ سب کون تھے؟ اب یہ جس طرح ایک عام مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے جو صحابہ تھے وہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے؟ کہیے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور یا اللہ، اور کان کھول کر سن لو، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا۔ یعنی علماء یہود تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی کو چھپا لیا، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے جو کمائی انہوں نے کی، اور تمہارے لیے ہے جو کمائی تم نے کی، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے تو یہ سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔